اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام على رسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبي القاسم محمد والصلاة والسلام على أسد الله الغالب غالب على كل غالب علي بن أبي طالب والصلاة والسلام على سيدة المعصومة المظلومة الطاهرة البتول بدعة الرسول فاطمة الزهراء سيدة النساء العالمين اللهم صل والصلاة والسلام على الحسن المجتبى والحسين المظلوم وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أما بعد قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صلوات مومنین کرام، سامعین محترم، عزیزان کرام قادر، سب سے پہلے میں آپ تمام حضرات کی خدمت میں اور اپنی اور آپ سب کی جانب سے امام زمانہ علیہ السلام کی خدمت میں ان کو ان کے جد مبارک حضرت امام حسن مجتبی علیہ السلام کی ولادت باسعادت کی تبریک اور تہنیت پیش کرتا ہوں، اور چند جملے صرف توسل کے لیے، تبرک کے لیے امام حسن مجتبی علیہ السلام اللہم صلی اللہ علیہ اہل بیت علیہ السلام کے گھرانے کی پہلی خوشی ہیں۔ انشاءاللہ اگر موقع رہا اور وقت نے گنجائش دی تو کچھ گزارشات حضرت کے حوالے سے آپ کی خدمت میں بھی مزید عرض کروں گا۔ ہماری گفتگو کا عنوان ہے روزے کی معنوی تاثیر۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے صاحبان ایمان تم پر روزے واجب کیے گئے، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسا کہ تم سے پہلے بھی لوگوں پر روزوں کو واجب کیا گیا۔ کیوں واجب کیا گیا؟ لعلکم، شاید تم تتقون، تقوی اختیار کرنے والے ہو جاؤ۔ پس روزے کا اور تقوی کا آپس میں کوئی ربط ہے۔ جب پروردگار فرما رہا ہے لعلکم تتقون، تو روزے کا، صیام کا تعلق کس سے ہے؟ تقوی سے کہیں نہ کہیں ربط ہے۔ آج کی اس گفتگو میں ہم کوشش کریں گے کہ اس ربط کو تھوڑا سا دیکھنے کی کوشش کریں
اور پھر انشاءاللہ ربط آنے کے بعد، چونکہ 2 نشستیں ہمارے پاس ہیں، دوسری نشست میں انشاءاللہ اس ربط کے اعتبار سے جو اس کی کیفیات ہیں اس کو بحث کریں گے۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے خلق کیا، اور جب اللہ تعالیٰ نے خلق کیا تو انسان مرکب ہے بدن سے اور روح سے، لہذا سورہ صاد میں ارشاد ہوتا ہے کہ وَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، جب میں اسے مستوی کر دوں، مستوی یعنی استوا کسے کہتے ہیں؟ سیدھے کو۔ انسان کو سیدھا کر دوں سے کیا مراد ہے؟ مستوی کر دوں سے کیا مراد ہے؟ یعنی اس کو ایک مناسب شکل میں ڈھال دوں۔ جب میں اسے ایک مناسب شکل میں ڈھال دوں، وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي، اور پھر اس کے اندر اپنی روح، روح ہی میری روح، اپنی روح میں سے پھونکوں، فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، اس وقت اسے سجدہ کرنا۔ لہذا بعض علماء یہیں سے ایک استدلال یہ کرتے ہیں کہ وہ جو مسجود ملائک قرار پایا وہ انسان کا بدن نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے بدن؟ اس لیے کہ بدن مستوی ہو گیا تھا۔ اگر بدن مسجود ہوتا تو بدن کو بنانے کے بعد کیا کہا جاتا؟ کہ اسے سجدہ کرو۔ لیکن بدن کو نہیں کہا گیا، کہا جب میں روح پھونک دوں، اس میں روح آ جائے تب سجدہ کرنا۔ یہ جو سجدہ ہے، بہرحال اس کے حوالے سے ایک جملہ عرض کرتا جاؤں، موضوع کلام نہیں ہے لیکن بہرحال ایک نقطہ میرے اپنے ذہن میں شبہ کے طور پر بعض ذہنوں میں رہ جاتا ہے، عرض کر دوں آپ کے سامنے۔ سجدے کے بارے میں اس بات کو اپنے ذہنوں میں کلیئر کر لیں، بالکل واضح کر لیں، سجدہ صرف اللہ کی ذات کے لیے، حتیٰ تعظیمی سجدہ بھی صرف اللہ ہی کے لیے ہے، کسی اور کے لیے سجدہ جائز نہیں۔ ہم بعض حرم مطہرات میں جانے کے بعد چوکھٹ پہ سجدہ کرتے ہیں مثلا، یا زری کے مد مقابل سجدہ کرتے ہیں، تو ہمارے ذہنوں میں یہ رہنا چاہیے کہ یہ سجدہ بھی اصل میں خدا کے لیے ہی ہے۔ کوئی سجدہ، کوئی بھی سجدہ غیر اللہ کے لیے جائز نہیں۔ اب جب میں نے یہ کہا تو یقیناً آپ کے ذہن میں فوراً سوال آئے گا کہ یہ جو جناب آدم کو سجدہ کروایا گیا تھا یہ کون سا سجدہ تھا؟ حتیٰ نہ کرنے والے کو اللہ تعالیٰ نے نکال بھی دیا۔ سوال یہیں سے میں بھی آپ سے یہ کروں گا کہ یہ بتائیے کہ سجدہ اس نے آدم کو نہیں کیا تھا، اللہ نے اس سے دشمنی کیوں لی؟ سجدہ تو آدم کو نہیں کیا نا، اللہ نے اپنی دشمنی کو کیوں؟ دوسرا سوال، حضرت یوسف کے بھائیوں نے حضرت یوسف کو سجدہ کیا، وہ سجدہ کس کو تھا؟ ان دونوں سوالوں کے اوپر میں آپ سے ایک سوال کروں گا۔ آپ جو خانہ کعبہ کو سجدہ کرتے ہیں، کیا آپ خانہ کعبہ کو سجدہ کرتے ہیں؟ سجدہ ہمارا کہاں ہوتا ہے؟ خانہ کعبہ۔ کیا خانہ کعبہ کو جب سجدہ ہو رہا ہوتا ہے تو اس سے مراد ہماری اس مکان کی ہے کہ جو چوکور شکل کا ہے، کالے پتھروں سے بنا ہوا ہے؟ کیا ہوتا ہے؟ ہم سجدہ خانہ کعبہ کو نہیں کرتے، بلکہ کیا ہوتا ہے؟ خانہ کعبہ جہت سجدہ کو تعین کرتی ہے، خود ہمیں اس مکان سے سجدے کی غرض صرف جہت ہے۔ سجدہ ہم اصل میں کس کو کر رہے ہوتے ہیں؟ اللہ کو۔ اب خانہ کعبہ زیادہ افضل ہے یا نبی؟ حتماً نبی افضل ہے۔ ان دونوں مقامات پر جس سجدے کو ذکر کیا گیا، وہاں پر سجدہ جس کو کروایا گیا
مراد وہاں پر سجدہ سجدہ الہی ہی ہے، اس کی جہت معصوم ہے، سجدے کی جہت یوسف ہے، سجدے کی جہت جناب آدم ہے، ورنہ سجدہ ہوتا ہی صرف اللہ کے لیے ہے، غیر خدا کو سجدہ جائز نہیں۔ لہذا آپ کبھی کسی حرم مطہر میں بھی ہم کیا کرتے ہیں، جب ہم زری کے سامنے سجدہ کر رہے ہوتے ہیں تو خدا نخواستہ ہم صاحب زری کو سجدہ نہیں کر رہے ہوتے کہ جس سے کفر و شرک لازم آ جائے، بلکہ ہم کیا کہہ رہے ہوتے ہیں، پروردگار یہ مقام جس پر تیرا مقرب بندہ موجود ہے، اس مقام کو تو نے خود ہی صاحب فضیلت قرار دیا، اس مقام کی فضیلت اور تقرب کی کیفیت کو رکھتے ہوئے میں اپنے سجدے کو اس مقام پر بجا لاتا ہوں تاکہ میرا بھی تقرب کا درجہ بلند ہو جائے، ورنہ اصل سجدہ کس کو ہے؟ اللہ کے، اصل سجدہ اللہ کے۔ لہذا یہاں پر بھی اہمیت روح کی ہے۔ اب یہ جو روح ہے اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا، ہم نے قبول کر لیا کہ ہاں بھئی انسان کے اندر ایک جسم ہے اور ایک روح بھی ہے، لیکن کیا ہم خود بھی روح کو درک کر سکتے ہیں؟ کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ ہمیں پتہ لگ جائے کہ ہماری بھی کوئی روح ہے؟ اللہ نے تو کہہ دیا، لیکن کیا اللہ تعالیٰ نے جو کہا تو ہم اپنی روح کو خود بھی درک کر سکتے ہیں؟ کہاں ہے ہماری روح؟ روح کہاں ہوتی ہے انسان میں؟ تو مردے میں کہاں ہوتی ہے؟ نہیں ہوتی اندر۔ کہاں ہوتی ہے روح؟ روح کا کیا تعلق ہے ہمارے بدن سے؟ روح انسان کے بدن کی تدبیر کرتی ہے، پورے بدن کو چلانے والی چیز کیا ہے؟ روح ہے۔ ہوتی کہاں ہے؟ کیا ہے؟ کیسے درک کیا جا سکتا ہے؟ کچھ مراحل ہیں، مشکل نہیں ہے، آسان سے مرحلے ہیں۔ ایک مرحلہ کیا ہے کہ آپ کبھی تنہائی میں بیٹھ کر یہ سوچیں کہ میں جس کو میں کہتا ہوں، یہ میں میرا بدن ہے یا بدن کے علاوہ کوئی چیز ہے جس کو میں کہتا ہوں؟ میں جو ہے وہ میں ہوں، یہ میرا بدن ہے، یا میں کے علاوہ، میرے بدن کے علاوہ کوئی میں ہے؟ وہ میں کہ جب میں چھوٹا تھا تب بھی میں تھی، جب میں جوان ہوا تب بھی میں ہے، جب میں بوڑھا ہوا تب بھی میں ہے۔ میں بچے سے جوان ہوتے ہوا بوڑھا ہو گیا، لیکن میری میں ویسی کی ویسی۔ کوئی کہہ سکتا ہے کہ میں جب کہتا ہے کہ میں بوڑھا ہو گیا تو اس سے مراد اس کی وہ میں ہوتی ہے جو اس کے اندر پائی جاتی ہے۔ بوڑھا کون ہوتا ہے؟ بدن۔ یہ جو ہم کہتے ہیں کہ مجھے اچھا لگتا ہے، یہ جو اچھا لگتا ہے، یہ میرے ہاتھ کو اچھا لگتا ہے، میری آنکھ کو اچھا لگتا ہے۔ کوئی آواز جو اچھی ہوتی ہے وہ میرے کان کو اچھی لگ رہی ہوتی ہے۔ خوشبو جو مجھے اچھی لگتی ہے، کیا وہ میری ناک کو پسند آ رہی ہوتی ہے؟ کون ہوتا ہے جو اس تمام کے پیچھے اچھے اور برے کے درمیان میں فیصلہ کر رہا ہوتا ہے؟ کون ہوتا ہے کہ جو دو اچھوں کے درمیان میں سے ایک اچھے کو اپنے لیے پسند کرتا ہے؟ کون ہے وہ؟ بس بدن کے پیچھے کچھ ہے۔ ایک تو انسان ذرا سا فکر کرے تو اسے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ میرے بدن کے علاوہ بھی کچھ ہے۔ دو مقامات ایسے ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ اجباری طور پر انسان کو سمجھا دیتا ہے کہ تمہاری بدن میں بدن کے علاوہ بھی کچھ ہے۔ ایک مرحلہ کیا ہے جہاں پہ اللہ تعالیٰ زور زبردستی انسان کو سمجھاتا ہے، وہ نہ بھی سمجھنا چاہے اللہ اس کو سمجھا دیتا ہے۔ وہ کون سا مقام ہے؟ وہ ہے مقام خواب۔ جب انسان سوتا ہے، خواب دیکھتا ہے، تو خواب دیکھنے کے بعد انسان بالآخر یہ سوچتا ہے کہ میرا بدن یہاں سو رہا تھا، وہ جو خواب میں پھر رہا تھا وہ کون تھا؟ اور جو خواب میں تھا، خواب میں جو اس کے ساتھ پیش آتا ہے
اس کا اثر اتنا قوی ہوتا ہے کہ بعض اوقات خواب میں پیش آئے ہوئے واقعات کا اثر انسان کے بدن سے ظاہر ہو رہا ہوتا ہے۔ انسان بعض اوقات خواب میں کسی کو آواز دے رہا ہوتا ہے اور لوگ دیکھتے ہیں یہ سوتے میں چیخ رہا چلا رہا ہے۔ بعض اوقات انسان خواب میں ڈرتا ہے اور جب اٹھتا ہے تو اس کے پسینے جاری ہوتے ہیں، دل کی دھڑکن تیز ہوتی ہے۔ حالانکہ جو واقعات پیش آئے کیا وہ آپ کے بدن کے ساتھ پیش آ رہے ہیں؟ کہاں پیش آئے؟ کس کے ساتھ پیش آئے؟ لہذا جب انسان غور کرتا ہے تو اسے محسوس ہوتا ہے کہ اس کا مطلب میرے بدن کے علاوہ بھی کچھ ہے۔ یہ بحث ہم کیوں کر رہے ہیں؟ اس لیے کہ جب ہم تاثیر معنوی کی بات کرتے ہیں تو یہ تاثیر معنوی بدن کے علاوہ کہیں آنی ہے۔ اب وہ بدن کے علاوہ جہاں جانی ہے تو پہلے وہ مشخص ہو جائے کہ یہ روزے کی معنوی تاثیر جائے گی کہاں اور اس کی ہماری زندگی میں حیثیت کیا ہے۔ لہذا اب یہ روح کیا ہے؟ خواب میں انسان اس کو درک کرتا ہے۔ تیسری کنڈیشن کیا ہے؟ کب انسان اپنی روح کو درک کرتا ہے؟ جب انسان خوف اور پریشانی کے عالم میں ہوتا ہے تو اپنی روح کو درک کرتا ہے۔ اب یہ خوف اور پریشانی میں کیسے درک کرتا ہے؟ اللہ نے انسان کے بدن میں کچھ ایسے ٹولز بنائے ہیں کہ جن کے ذریعے سے انسان اپنے اطراف میں موجود چیزوں کو ڈیٹیکٹ کرتا ہے۔ مادی چیزوں کو ڈیٹیکٹ کرنے کے لیے اللہ نے انسان کے حواس خمسہ بنائے ہیں۔ حواس کس سے ہے؟ حس۔ حس کیا کرتی ہے؟ محسوس۔ محسوس جسے کیا جاتا ہے وہ کیا ہوتی ہے؟ مادہ۔ پس مادہ، یہ جتنے بھی حواس خمسہ، اب یہ حواس خمسہ کون کون سے ہیں؟ کون سی 5 سینسز ہیں انسان کے اندر؟ انسان دیکھ سکتا ہے، سن سکتا ہے، سونگھ سکتا ہے، چکھ سکتا ہے اور ٹچ کر سکتا ہے۔ یہ 5 کیا ہیں انسان کی حواس؟ 5 سینسز۔ ان 5 سینسز، ان حواس خمسہ کے ذریعے سے انسان کیا کرتا ہے؟ مادی چیزوں کو درک کرتا ہے۔ ہر حس اپنے اندر علم کا ایک مکمل باب ہے، لہذا دیکھی جانے والی چیزوں کی جو کیفیت ہے وہ بالکل مختلف ہے ان سے جو سنا جاتا ہے۔ سونگھنے کی، خوشبوؤں کی دنیا ایک الگ دنیا ہے، ذائقہ ایک الگ دنیا۔ ذائقہ، انسان کی زبان پر آپ کوئی چیز رکھیں فوراً ذائقہ کرے گی۔ کس قدر اللہ نے تنوع خلق کیا ہے ذائقے کے اندر، کبھی غور کیا ہے آپ نے؟ کتنا تنوع ہے، کتنے مختلف قسم کے ذائقے ہیں۔ اصل ذائقے کتنے ہیں؟ بنیادی جو ذائقے ہیں وہ کتنے ذائقے ہیں؟ کتنے؟ 100؟ 2؟ 3؟ کتنے؟ نہیں، ایک آواز اور آ رہی ہے کہیں سے مجھے۔ 4۔ اب 4 سے بھی آگے جائیں تھوڑا سا، ایسے چلتا رہے گا سلسلہ۔ اصل ذائقے کتنے ہوتے ہیں؟ 5واں ذائقہ کون سا ہے؟ 5واں کون سا ذائقہ ہے؟ موت کا ذائقہ۔ اگر موت کے ذائقے کو حساب کرنے لگیں تو ذائقوں کی لسٹ بنانا ممکن ہی نہیں ہوگی۔ اصل ذائقوں کی بات ہو رہی ہے۔ اصل ذائقے 4 ہیں، یا میٹھا ہوتا ہے، یا نمکین ہوتا ہے، یا کھٹا ہوتا ہے، یا کڑوا ہوتا ہے۔ 5واں کوئی ذائقہ نہیں، ذائقہ نہیں۔ مثلا مرچ جو لگتی ہے وہ ذائقہ نہیں ہے، وہ تاثیر ہے۔ منہ میں لگے گی تو منہ میں آئے گی،
کبھی کبھار ہاتھ میں لگتی ہے تو ہاتھ میں آنے لگتی ہے، آنکھ میں لگ جائے تو آنکھ میں آتی ہے۔ کیا وہ جلن جو آنکھ میں محسوس ہو رہی ہو تو اس کو ذائقہ کہتے ہیں؟ وہ جلن ہے، وہ اس کی، اور وہ جو تاثیر ہے وہ محسوسات، یعنی کس میں؟ لمس میں ہے، ٹچ میں آتی ہے۔ وہ مرچ جو لگتی ہے، جو جلن ہوتی ہے، وہ اصلاً ذائقہ نہیں ہے، وہ کیا ہے؟ لمس ہے، وہ ٹچ کی دنیا ہے۔ کل 4 ذائقے ہیں، ان 4 ذائقوں کے اندر اللہ نے اتنا تنوع خلق کیا ہے کہ آپ ہر چیز کا ذائقہ دوسری چیز کے ذائقے سے الگ محسوس کر سکتے ہیں۔ لہذا آپ سیب کھاتے ہیں، آپ کہتے ہیں میٹھا، کیلا میٹھا، تربوز میٹھا، خربوزہ میٹھا، کھجور میٹھی، تو یہ سب میٹھے ہیں، تو ان میں فرق کیا ہے؟ لیمو کھٹا، آڑو کھٹا، بعض مالٹے یا نارنگی کھٹی، سب کھٹے ہیں، تو فرق کیا ہے؟ کمال خلقت یہ ہے کہ بعض چیزیں دیکھنے میں ایک دوسرے سے تشابہ رکھتی ہیں، اتنی شباہت رکھتی ہیں کہ بعض اوقات انسان کی نظر دھوکہ کھا سکتی ہے۔ بعض لیمو اور نارنگی شکل میں ایک جیسے ہوتے ہیں، رنگ میں بھی ایک جیسے ہوتے ہیں، لیکن آپ جیسے ہی ذائقہ کریں گے آپ بتا دیں گے کہ ان میں سے نارنگی کون سی ہے، لیمو کون سی ہے۔ لیمو کی کھٹاس الگ ہوتی ہے، نارنگی یا مالٹے کی کھٹاس جدا ہے۔ آنکھ جہاں دھوکہ کھا رہی ہے، زبان وہاں پر فیصلہ انجام۔ اتنے تشابہ کے باوجود بھی ذائقے میں فرق ہے۔ اب یہ جو ذائقے میں فرق ہے، یہ 4 ذائقوں کے علاوہ آپ کسی بھی پھل کا ذائقہ بتا سکتے ہیں؟ آم کا ذائقہ کیسا ہوتا ہے؟ میٹھے کھٹے کے علاوہ بتلائیے۔ وہ جو آپ آم کو کہتے ہیں کہ یہ آم ہے، اس کو کیسے بیان کریں گے؟ آم کا کیا ذائقہ ہوتا ہے؟ کیا ذائقہ ہوتا ہے آم کا؟ کھٹے میٹھے کے علاوہ بات کریں، کہہ رہا ہوں ان 4 ذائقوں کے علاوہ بات کریں۔ بالآخر آم کا اپنا ایک ٹیسٹ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ وہ بھی ایک ذائقہ ہے ذائقہ، لیکن کیا ذائقہ ہے؟ بیان کر سکتے ہیں؟ آخری حد جو آپ بیان کر سکتے ہیں، آپ کہیں گے آم جیسا ہوتا ہے۔ لہذا وہ آدمی جس نے آم نہ کھایا ہو کھٹے میٹھے کے علاوہ، وہ کہ آپ کہیں آم میٹھا ہوتا ہے، تو وہ کہ سیب بھی میٹھا ہوتا ہے، تم آم کھا لو میں سیب کھا لیتا ہوں۔ آپ کہیں نہیں تھوڑا تھوڑا کھٹا بھی ہوتا ہے، وہ کہ ٹھیک میں تھوڑا سا لیمو بھی ڈال دیتا ہوں اس میں، بن جائے گا آم کا ذائقہ، بنے گا۔ رمضان ہے، ہر روز فروٹ چاٹ کھاتے ہوں گے آپ، چاٹ کھا رہے ہوتے ہیں اور ساتھ ساتھ کہہ رہے ہیں کیلا بھی ہے، اس میں مالٹا بھی ہے، تھوڑا سا اناناس بھی ڈلا ہوا ہے۔ ایک ہی وقت میں زبان مختلف ذائقوں کو آپ کے لیے بیان کر، اتنی حساس چیز ہے اللہ تعالیٰ نے بنائی۔ بعض چیزیں اتنی واضح ہوتی ہیں کہ ان کا بیان کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ بعض چیزیں اللہ نے ان کی کیفیت بیان ہو ہی نہیں سکتی۔ انسان ذائقے کے میدان میں ذائقے کی کیفیت کو بیان نہیں کر سکتا، اور چاہتا ہے کہ اللہ کی ساری صفات کو بیان کر دے۔ جو خالق کی مخلوق میں سے ایک صفت کو بیان کرنے پر قادر نہیں ہے، مخلوق میں کیا کہتا ہے؟ آم جیسا ہوتا ہے، کیوں مجبور ہے؟ اس سے زیادہ بیان نہیں کر سکتا۔ لہذا خالق کے معرفت کا ایک مقام ایسا آتا ہے جہاں پر عبد ہار مان کر کہتا ہے انا و انتا انتا، میں ہوں تو نہیں بیان کر سکتے اس سے۔ اب اگر کوئی ایک حص بند ہو جائے خدا نخواستہ تو کیا ہوتا ہے؟
علم کا ایک پورا باب بند ہو جاتا ہے۔ خدا نہ خواستہ جو پیدائشی نابینا ہو، آپ اسے رنگ سمجھا سکتے ہیں، شکل سمجھا سکتے ہیں، بتا سکتے ہیں اسے رنگ کیا ہوتا ہے۔ لہذا اردو میں ایک محاورہ مشہور ہے ٹیڑھی کھیر کا۔ ٹیڑھی کھیر سے کیا مراد ہوتی ہے؟ آج کل تو ویسے ہی زمانہ ایسا آ گیا ہے، محاورہ، پہیلی، ضرب المثل، شعر، ایسا لگتا ہے کہ ہماری معاشرے سے رخصت ہو گئے، کبھی ہماری ادب کا حصہ اب رہے ہی نہیں ہے یہ۔ لہذا بچوں سے پوچھو محاورہ تو سب سے تو پہلے پوچھتے ہیں کہ یہ چیز کیا ہے۔ ٹیڑھی کھیر کہاں استعمال ہوتا ہے؟ اب ایک مشکل مرحلہ ہے۔ ٹیڑھی کھیر کہتے ہیں اس معاملے کو جو سمجھ میں نہ آ رہی۔ قصہ کیا ہے اس کے پیچھے؟ کھیر ٹیڑھی ہو سکتی ہے، کھیر ہو سکتی ہے ٹیڑھی؟ ایسا نہ ہو آپ گھر میں جا کے کہو امی آج ٹیڑھی کھیر بنا کے دکھائیں ہمیں۔ کھیر ٹیڑھی نہیں ہو سکتی، تو پھر کہاں سے نکلی؟ واقعہ اس کا یہ ہے کہ ایک حافظ قرآن تھے، بچپن سے نابینا تھے، وہ کہیں بیٹھے ہوئے تھے، کھیر انہوں نے کبھی کھائی نہیں تھی، ان کو نہیں پتا تھا کہ کھیر کیا ہوتی۔ تو جس گھر میں کھیر بنی انہوں نے آ کے پوچھا حافظ صاحب کھیر کھائیں گے؟ تو حافظ صاحب نے کہا کہ کھیر کیا ہوتی ہے؟ اب ان کو نہیں پتا نا، انہوں نے کبھی نہیں کھائی۔ مثلا میں آپ سے پوچھوں کہ آش کھاؤ گے تو آپ کیا پوچھو گے؟ کہو گے آش کیا ہوتی ہے؟ یہ تسلیم کر لیا انہوں نے۔ حافظ صاحب نے کھیر کبھی نہیں کھائی تھی تو انہوں نے پوچھا بھائی کھیر کیا ہوتی ہے؟ اب انہوں نے کیا کہا؟ اس کو سمجھ میں نہیں، انہوں نے کہا سفید ہوتی ہے حافظ صاحب، سفید رنگ کی ہوتی ہے۔ تو حافظ صاحب نابینا ہے، ان کو نہیں پتا، انہوں نے کہا بھائی سفید کیا ہوتا ہے؟ اب مسئلہ یہ کہ سفید کی کیا مثال دی جائے؟ تو ان کے ذہن میں آیا سفید بگلا، کہنے جیسے بگلا ہوتا ہے سفید۔ لازمات ہے اب حافظ صاحب نابینا ہے، انہوں نے بگلا بھی نہیں دیکھا، تو انہوں نے کہا بگلا کیسا ہوتا ہے، بگلا کیا ہوتا ہے؟ اب بگلے کی مثال کہاں سے دی جائے، کیسا ہوتا ہے بگلا؟ تو انہوں نے کیا کیا، اپنا ہاتھ ٹیڑھا کیا، کہا حافظ صاحب ایسا، اس جیسا ہوتا ہے۔ اب حافظ صاحب نے ٹٹولا، ٹٹولنے کے بعد دیکھا اور کہا نہ بھائی نہ، ہم ایسی ٹیڑھی کھیر نہیں کھا سکتے۔ علم کا ایک باب بند ہو جاتا ہے جب کوئی حس کام نہ کرے۔ ایک حس اگر انسان کی کام نہ کرے، علم کا ایک باب بند ہو جاتا ہے۔ لہذا مثلا کسی کی اگر ناک خدا نہ خواستہ مشکل ہو جائے اس میں، اور وہ خوشبوؤں میں یا بدبوؤں میں فرق محسوس نہ کر سکے، اسے نہیں پتا لگے، پورا باب علم کا بند ہو جاتا ہے اگر ایک حس خراب ہو جائے۔ اب یہ جو حس ہے یہ کس کو ڈیٹیکٹ کر رہی ہے؟ کس چیز کو محسوس کر رہی ہے؟ مادے کو۔ کیا ہمارے اطراف میں صرف مادہ ہے یا مادے سے نان مٹیریل چیزیں بھی پائی جاتی ہیں؟ پائی جاتی ہیں، نان مٹیریل چیزیں ہوتی ہیں، غیر مادی چیزیں ہوتی ہیں یا نہیں؟ وہ چیزیں جو مادی نہ ہوں ہوتی ہیں یا نہیں ہوتی؟ چلو بات سر ہلتے ہوئے نظر آئے مجھے۔ مثلا علم اور آواز، ہوا مادہ ہے، ہوا 100% مادہ ہے، ایک فارم ہے میٹر کی۔ 3 فارم ہوتی ہیں، یا جامد ہوتا ہے یا مایع ہوتا ہے یا گیس ہوتی ہے۔ روشنی مادہ ہے، یا ویوز ہوتی ہیں یا پارٹیکلز، اتنی تو فزکس میں نے پڑھی ہے۔ خواب عالم مثال ہے، اس کو چھوڑ دیں آپ، یار مانا چاہیں، ریلیجن علم میں آتا ہے۔ جذبات کون کون سے؟ طاقت نہیں، غم، خوشی، محبت، نفرت، یہ سب کیا ہیں؟
کیا ہے یہ؟ درد کیا چیز ہے؟ تکلیف کیا چیز ہے یا نہیں ہے؟ یہ سب کی سب غیر مادی چیزیں، انہیں کون درک کرتا ہے؟ محبت کو کون درک کرتا ہے؟ نفرت کو کون درک کرتا ہے؟ غصے کو کون درک کرتا ہے؟ محبت کو کون درک کرتا ہے بابا؟ کہاں محسوس؟ روح کیسے کرتی ہے؟ کون درک کرتا ہے؟ دل کرتا ہے نہیں کرتا؟ محبت کو درک کرتا ہے یا نہیں کرتا؟ کرتا ہے نہیں کرتا؟ کرتا ہے یا نہیں کرتا؟ کرتا ہے بابا، تبھی تو دھڑکتا ہے یا نہیں دھڑکتا؟ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ محبت میں بھی دھڑکتا ہے، نفرت میں بھی دھڑکتا ہے، غصے میں بھی دھڑکتا ہے، کبھی کبھار ایسے ہی دھڑکتا ہے۔ اتنی بات بات پہ دھڑکتا ہے کہ آخر میں نوجوانوں نے کہہ دیا یہ کیا ہے؟ دل پاگل ہے۔ ایسا ہی ہے، حالانکہ دل بیچارہ اس کا کوئی کام نہیں ان چیزوں سے، یہ والا دل جو ہے تمام غیر مادی چیزوں کو درک کرنے کے لیے جو مدرک ہونا چاہیے، جو ٹول ہونا چاہیے، وہ بھی غیر مادی ہونا چاہیے۔ ایک بڑی کامن سی بات ہے، مادے کو ڈیٹیکٹ کرنے کے لیے مادی ٹولز ہیں، غیر مادی چیزوں کو ڈیٹیکٹ کرنے کے لیے غیر مادی ٹول چاہیے۔ اس غیر مادی ٹول کا نام کیا ہے؟ روح۔ کیسے درک کرتی ہے؟ روح کے اندر یہ صلاحیت ہے کہ وہ عقل کو اپنے اندر جگہ دیتی ہے۔ عقل کی جو کیفیت ہے، تمیز کی جو کیفیت ہے، علم جس جگہ پر جاتا ہے وہ روح ہے۔ لہذا روح ہی کو عقل کہا جاتا ہے، روح ہی کو نفس کہا جاتا ہے، روح ہی کو قلب کہا جاتا ہے۔ جب یہ عواطف، جذبات، لذات و شہوات کو درک کر رہی ہوتی ہے، اس کو قلب و نفس کہا جاتا ہے۔ جب یہ معقولات کو درک کر رہی ہوتی ہے، علم کو درک کر رہی ہوتی ہے، اس وقت اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ روح اور عقل ایک ہی چیز ہے، فرق نہیں ہے ان میں۔ اب سوال میرا آپ سے پہلا یہ ہے کہ ذرا سی تھوڑی سی دیر کے لیے یہ تصور کریں، اگر ایک حص انسان کی کام کرنا بند ہو جائے، اس پر علم کا ایک پورا باب بند ہو جاتا ہے، گرچہ مادی چیزوں کا بعض اوقات مستقیماً علم سے تعلق نہ ہو، تب بھی علم کا ایک پورا باب بند ہو جاتا ہے۔ مادی حص اگر کام نہ کرے، انسان کے لیے زندگی بسر کرنا مشکل ہو جاتی ہے، چیزوں کو سمجھنا مشکل ہو جاتا ہے، سمجھانا مشکل ہو جاتا ہے۔ اگر مادی حص کام نہ کرے تو مصیبت ہے، اگر خدا نہ خواستہ روح کام کرنا چھوڑ دے، اگر روح کام نہ کرے تو انسان کیا ہوگا؟ نہیں، مرنے والا حساب دوسرا ہے، ذرا بھی تھوڑی سی دیر کے لیے اس کو سائڈ پہ رکھیں۔ آپ یہ زندگی میں آپ کے ہوتے ہوئے آپ ابھی زندہ ہیں، اور اگر آپ کی روح کام کرنا چھوڑ دے تو آپ کی عقل بیکار ہو جائے گی۔ عقل بیکار ہو تو کیا ہوتا ہے؟ انسان حقیقتوں کا منکر بن جاتا ہے۔ حقیقتوں کے منکر بننے سے حق کا دشمن بن جاتا ہے، یہ جانتے ہوئے بھی کہ یہ حق ہے، اس کا دشمن بن جاتا ہے۔ کب؟ جب اس کی عقل کام کرنا چھوڑ دے۔ بس اب ہمیں ضروری ہے کہ ہم یہ دیکھیں کہ ہماری روح کام کر رہی ہے یا نہیں کر رہی۔ پتہ ہونا چاہیے نا کہ کام کر بھی رہی ہے یا نہیں کر رہی۔ اگر نہیں کر رہی تو کم از کم چینج کرا لیں، چینج نہیں ہو سکتی تو ریپیئر کرا لیں۔ کیا فرق ہے بدن کے حس کرنے میں اور روح کے درک کرنے میں؟ جب ہمارے یہ حواس خمسہ کسی چیز کو درک کرتے ہیں، اس کیفیت کو کیا کہتے ہیں؟ ہماری روح جب درک کر رہی ہوتی ہے، اس کیفیت کو کیا کہتے ہیں؟ بدن اور مادے کی جو کیفیات ہیں، اب جن افراد کو نیند نہیں بھی آ رہی، وہ سونے کے لیے تیار ہو جائیں، اس لیے کہ گفتگو ایسے مرحلے میں اب داخل ہوگی، کچھ ایسے الفاظ آئیں گے
ایک تو ہمیں کاظم بھائی کا یہ فلسفہ سمجھ میں نہیں آیا، رمضان اور اس کی بھی دوپہر، عام دوپہر میں انسان اس کے لیے جاگنا مشکل ہو جاتا ہے، یہ رمضان کی دوپہر میں بلا لیتے ہیں۔ البتہ فلسفہ سمجھ میں آئے گا انشاءاللہ، عرض کروں گا آپ کی خدمت میں۔ ذہین آدمی ہے، ان کو پتہ ہے کہ اس ٹائم کا کیا فائدہ ہوتا ہے۔ بدن اور روح میں فرق کیا ہے؟ اصطلاحی اعتبار سے سن لیں، جلدی سے فیض گزر جائے گا، پھر میں آپ کو سمجھاتا ہوں کیا ہے۔ حس منفعل ہے، روح فعال ہے۔ منفعل کیا ہوتا ہے؟ جو کہیں باہر سے اثر کو قبول کرے، اس اثر پذیری کو کہتے ہیں انفعال۔ مثلا گلاس ثابت ہے، اگر اس کے اوپر چوٹ کا اثر آئے اور یہ اس اثر کو قبول کرے تو کیا ہوگا؟ ٹوٹ جائے گا۔ یہ ٹوٹ جانا کیا ہے؟ ضرب کے، اس چوٹ کے اثر کو قبول کرنا۔ اگر قبول کر لیا تو جیسے ہی کر لے گا، اس قبول کرنے کو کہتے ہیں انفعال۔ ادب میں جب ہم عربیات ادب پڑھتے ہیں، وہاں پہ جو مثال دی جاتی ہے، وہاں پہ معمولاً یہ مثال دی جاتی ہے، کہا کسی نوجوان سے شادی کی بات کرو تو کیا ہوتا ہے؟ کیا ہوتا ہے؟ سرخ ہو جاتا ہے۔ کیا یہ سرخ ہونا انفعال ہے؟ حیا کے اثر کو قبول کرنا، حیا کے اثر کو قبول کرنا، یہ کیا انفعال۔ فعال کیا ہے؟ کہ جس کے اپنے اندر اثر موجود ہو، اثر پذیری کی ضرورت نہیں۔ اب آسان زبان میں سمجھاؤں آپ۔ کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو کہ ایکٹیویٹڈ ہوتی ہیں، کچھ چیزوں کو چارج کرنا پڑتا ہے۔ چارج انفعال ہے۔ لہذا اب آپ موبائل کو تصور کریں، موبائل میں ایک بیٹری ہے اور ایک سم ہے۔ بیٹری کے لیے کیا کرنا پڑتا ہے؟ کیسے کرنا پڑتا ہے؟ پھر اس کو بجلی میں لگانا پڑتا ہے، پھر جیسے ہی لگاتے ہو چارج ہو جاتا ہے، ٹائم دینا پڑتا ہے، وقت دیں گے تب آہستہ آہستہ وہ، یہ کیا ہوتا ہے؟ جیسے جیسے برق کے، بجلی کے اثر کو قبول کرتا چلا جاتا ہے، چارج ہوتا چلا جاتا ہے۔ اگر نہ قبول کرے چارج ہی نہیں ہوگا۔ احسنت، اثر کو قبول کرتا ہے، یہ کیا ہے؟ انفعال۔ لیکن جب سم آپ لیتے ہیں تو وہ کہتا ہے، آپ کو یہ کہتا ہے کہ یہ سم ایکٹیویٹڈ ہے۔ ایکٹیویٹڈ کا معنی کیا ہے؟ فعال ہے۔ آپ اس کو موبائل میں جب ڈالیں گے تو اس کے بعد کچھ کرنے کی ضرورت ہے؟ چارج کرنے کی، تار لگانے کی، انتظار کرنے کی، کچھ کرنے کی ضرورت ہے؟ نہیں۔ ایکٹیویٹڈ کا معنی کیا ہے؟ کہ جیسے ہی آپ لگائیں گے، سگنل اگر آ رہا ہے تو فوراً بغیر کچھ کیے سگنلز کو کیچ کرے گا۔ یہ جو سگنل کو کیچ کرتا ہے، کیا یہ سگنل کیچ کرنا ہی مقصود ہوتا ہے؟ کب پتہ لگے گا صحیح معنی میں کہ یہ سگنل کو کیچ کر رہا ہے؟ کب پتہ لگتا ہے؟ کب پتہ لگتا ہے؟ جب آپ کال آتی ہے، کال جاری، اگر کال آ رہی اور جا رہی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ کنیکشن ہے۔ اگر کال آنا جانا بند ہو جائے تو اس کا مطلب، سگنل اگر آ رہے ہوں لیکن بات نہ ہو رہی ہو تو کہتے ہیں کنیکشن، حالانکہ سگنل دکھا رہا ہوتا ہے، بس وہ علامت نہیں ہے۔ اصل کیا چیز ہے؟ کنیکشن۔ اگر کنیکشن آ رہا ہے تو اس کا مطلب ہے فعال ہے۔ جو کام تقریباً، یعنی مثال ہے صرف، جو کام سم موبائل کے اندر کر رہی ہوتی ہے وہی کام روح کا ہوتا ہے بدن کے اندر۔ اصل کام کیا ہے؟ اللہ نے روح ایکٹیویٹڈ بنائی ہے۔ یہ جب سم اللہ نے ڈالی ایکٹیویٹڈ تھی۔ ایکٹیویٹڈ سم کا کام کیا ہے؟ کنیکشن ایجاد کرے۔ کنیکشن ایجاد، روح کے کنیکشن کا نام کیا ہے؟ کس سے کنیکٹ کرتی ہے روح؟ روح کنیکٹ کرتی ہے اپنے پروردگار سے، روح کنیکٹ کرتی ہے عالم ملکوت سے۔ روح کے کنیکشن کا نام ہے دعا، اس لیے کہ ربط پیدا کرتی ہے روح اپنے پروردگار سے۔ اسی کنیکشن کو کیا کہتے ہیں؟ دعا۔ اب بعض اوقات کیا ہوتا ہے؟ سم ایکٹیویٹڈ ہوتی ہے، کنڈیشن ایسی ہوتی ہے کہ کام، کنیکشن نہیں آ رہا۔ مثلا آپ بیسمنٹ میں چلے گئے،
بیسمنٹ میں چلے گئے، تھوڑی دیر بعد کیا ہوتا ہے؟ سگنل آنا، کنیکٹیوٹی ختم ہو جاتی ہے۔ یہ جو کنیکٹیوٹی ختم ہوئی ہے، کیا اس میں سم کا قصور ہے؟ کنیکشن کا پرابلم ہے؟ کس کا قصور ہے؟ کس کا؟ ہمارا قصور ہے۔ ہم نے کیا کیا؟ اس سم کے اور کنیکشن کے درمیان میں ہم نے رکاوٹیں کھڑی کر دی۔ اب جب تک یہ رکاوٹیں کھڑی ہیں تب تک کنیکشن آن۔ کیا کرنا پڑے گا آپ کو؟ آپ کو وہ رکاوٹیں ہٹانی ہیں۔ جیسے ہی آپ رکاوٹیں ہٹائیں گے، اب بیسمنٹ اگر رکاوٹ ہے، جیسے ہی آپ بیسمنٹ سے باہر نکلیں گے کچھ کرنا پڑے گا، کچھ کرنے کی ضرورت ہے۔ جب سم ایکٹیویٹڈ ہے، رکاوٹ ہٹتے ہی خود بخود کال آنا شروع ہو جائے گی، جانا۔ اللہ نے روح کو ایکٹیویٹڈ، فعال بنایا ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ اس کے اوپر رکاوٹیں ڈال دیتے ہیں۔ روح کے اور اللہ کے درمیان رکاوٹ کا نام ہے گناہ۔ روح کے اور اللہ کے درمیان رکاوٹ کا نام ہے غفلت۔ روح کے کنیکشن کو ضعیف کرنے والی چیز کا نام ہے لذات اور شہوات۔ لہذا اب کیا ہوتا ہے؟ ہر وہ کنڈیشن، اچھا گناہ، غفلت، ان دونوں کی جو اصل جڑ ہے وہ لذات و شہوات میں۔ اب کیا لذات و شہوات اگر جڑ ہے تو انہیں چھوڑ دیا جائے، ترک کر دیا جائے، کھانا پینا ہی چھوڑ دو؟ دین کیا کہتا ہے؟ دین کہتا ہے نہیں۔ دین کیا کہتا ہے؟ کھانا پینا نہیں چھوڑو، لیکن کھانے پینے کے پیچھے مت پڑو۔ زندہ رہنے کے لیے کھانا کھاؤ، زندہ رہنے کے لیے پیو، کھانے پینے کے لیے زندہ۔ تمہاری زندگی کا ہدف نہ ہو، یہ نہیں کہ استعمال مت کرو، ہماری نعمات استعمال کرو، اس لیے کہ تمہارا مادی بقا اور دوام دونوں کس کے اوپر ہے؟ مادے کے اوپر ہے۔ بالآخر جیسے ہم نے مثال دی، موبائل کی بیٹری کو چارج کرنا پڑتا ہے یا نہیں؟ اب اگر آپ فرض کریں کہ یہ جو چارج کی کیفیت ہے یہ بہت ضرورت سے زیادہ ہو جائے تو کیا ہوتا ہے؟ آخر میں موبائل آج کل پھٹ جاتا ہے۔ نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ جس کام کے لیے موبائل لیا تھا وہ حاصل۔ مادیات اگر ضرورت سے زیادہ ہو جائیں، جیسے موبائل کو ناکارہ بنا دیتی ہیں، اسی طرح سے انسان کو بھی ناکارہ۔ جیسے چارج اتنا چاہیے کہ موبائل کام کرتا رہے، اسی طرح سے مادیات اتنی چاہیے کہ جتنی ضرورت ہے۔ اگر انسان اس ضرورت کے حد سے باہر نکل کے مادیات کی طرف اپنی توجہ، جیسے ہی اس کی توجہ مادیات کی طرف ہوتی ہے، اس کی روح کام کرنا چھوڑ دیتی ہے۔ اب بعض کنڈیشنز اللہ تعالیٰ نے، یہ اس کا احسان ہے، یہ اس کا لطف ہے کہ اس نے یہ کنڈیشنز ایسی رکھی ہیں کہ ہماری تمام تر غفلتوں کے باوجود، ہمارے تمام تر گناہوں کے باوجود، بعض کنڈیشن میں وہ ہماری روح کو ایکٹیویٹ کر دیتا ہے۔ لیکن ان تمام کنڈیشنز میں، ہمارے گناہوں کے باوجود، ان رکاوٹوں کے باوجود، غفلتوں کے باوجود، جہاں روح ایکٹیو ہوتی ہے، فعال ہوتی ہے، وہاں پر جو بنیادی چیز آپ پائیں گے وہ انسان کے اندر اس کی مادیات، اس کی شہوات اور لذات سے دوری ہے۔ این اس کنڈیشن میں جس وقت انسان مادیات سے دور ہوتا ہے، اس کی روح فعال ہو جاتی ہے۔ جیسے ہی روح فعال ہوتی ہے، پہلا اثر کیا ہوتا ہے کہ وہ جیسے ہی فعال ہوتی ہے پروردگار سے ربط کی کیفیت میں آ جاتی ہے۔ اسی ربط کا نام کیا ہے؟ دعا۔ اب یہ کنڈیشن خواب کے علاوہ کہاں پیش آتی ہے؟ اگر آپ مجھے تقریر کرنے دیں تو کام آسان ہو جائے گا، آپ کا بھی اور میرا بھی۔ ایک وقت میں 2 تقریریں مشکل ہو جاتی ہیں۔ اجازت ہے میں تقریر کروں؟ آپ اپنی تقریر بعد میں کرنا، ٹھیک؟ جیسے ہی روح اس کے اوپر سے مادیات کا اثر کم ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے؟ کنیکٹ ہو جاتی ہے۔ جیسے ہی کنیکٹ ہوتی ہے دعا کی حالت میں آ جاتی ہے۔ کہاں پیش آتی ہے یہ حالت؟ جب انسان اپنے مادیات اور لذات اور شہوات سے آٹومیٹیکلی کٹ جاتا ہے۔ کہاں پیش آتی ہے؟ ٹینشن میں، پریشانی میں، مصیبت میں۔
خدا نخواستہ کسی کا بچہ ہسپتال میں داخل ہو، بھوک لگے گی، پیاس لگتی ہے، کہتے ہیں آرام کر لو، لیکن انسان آرام نہیں کر رہا۔ یہی کیفیت خدا نخواستہ اور شدید ہو جائے، قرآن نے اس کی مثال دی۔ آپ کشتی میں جا رہے ہوں، کشتی میں آپ نے اپنے عیش و نوش کا سارا سامان مہیا کیا ہو، بہترین کھانے، بہترین سامان، سب کچھ مہیا کیا ہو آپ نے اپنی عیش کا، عشرت کا، اور آپ کو پتہ لگ جائے کہ یہ کشتی ڈوبنے والی۔ اب جب کشتی ڈوبنے والی ہوگی اور موت سامنے نظر آ رہی ہوگی تو کیا اس حالت میں بھوک لگے گی؟ کشتی ڈوبنے والی ہو اور کوئی آ کر کہے کہ تمہاری پسندیدہ غذا بنی ہوئی ہے، کھا لو، کھاؤ گے؟ کشتی ڈوبنے والی ہو، کوئی آ کر کہے کارٹون کھیل لو، کارٹون دیکھ لو، دیکھو گے؟ کیوں نہیں دیکھو گے؟ کشتی ڈوب رہی ہوگی تو کیوں نہیں دیکھو گے؟ کشتی اگر ڈوب رہی ہو اور کوئی آگے کہے موبائل پہ ویڈیو گیم کھیل لو، کھیلو گے؟ کیوں نہیں کھیلو گے؟ کیوں؟ کشتی اگر ڈوب رہی ہو پانی میں تو کھیلو گے ویڈیو گیم؟ کیا کرو گے؟ جان بچانے کی کوشش کرو گے۔ اگر جان بچانے کا راستہ نظر نہ آئے تو کیا کرو گے؟ دعا کرو گے اللہ سے کہ یا اللہ ہمیں بچا لے۔ ایسے ہی ہے نا؟ یہی کام کرو گے؟ کہو گے یا اللہ ہمیں بچا لے۔ قرآن نے ایگزیکٹلی یہی مثال دی، کہا جب کشتی ڈوب رہی ہوتی ہے اور یہ موت کو سامنے دیکھتے ہیں، دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، اللہ کو پکارتے ہیں تمام تر اخلاص کے ساتھ۔ واقعاً انسان اخلاص کے ساتھ پکارتا ہے۔ خود قرآن کہہ رہا ہے مخلصین لہ الدین، اللہ کے دین کو اخلاص کے ساتھ، تمام تر اخلاص کے ساتھ پکارتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ جیسے ہی ٹینشن شدید ہوتی ہے، پہلا کام کیا ہوتا ہے کہ انسان کا اس کی مادیات، اس کی لذات اور شہوات سے ربط منقطع ہو جاتا ہے۔ جیسے ہی ربط منقطع ہوتا ہے، روح فعال ہو جاتی ہے۔ جتنا یہ کنیکشن ضعیف ہوتا ہے اتنا روح کے اندر فعالیت قوی ہو جاتی ہے۔ جب روح قوی ہوتی ہے، فعال ہوتی ہے، اتنے ہی اخلاص سے پروردگار کو پکارتی ہے۔ اسی لیے اب جوان پورے سال اللہ کو یاد کریں یا نہ کریں، امتحان کی رات کو اللہ یاد آ جاتا ہے۔ انسان جوان پورے ٹائم اس کو کہو بھائی پڑھتے کیوں نہیں ہو؟ ہاں ابھی پڑھتا ہوں، تھوڑی دیر ذرا ٹی وی دیکھ لوں، تھوڑی دیر ذرا کارٹون کھیل لوں۔ لیکن جب امتحان کی رات آتی ہے تو کتابوں پر ایسے بیٹھا ہوتا ہے، امی آگے کہتی ہیں بیٹے کھانا تو کھا لو، امی بھوک نہیں لگ رہی ابھی۔ وہی آدمی جس کو سلانا مشکل ہو جاتا ہے کہ بھائی سو جاؤ، یا اٹھانا مشکل ہو جاتا ہے، امتحان کی رات ماں باپ کہتے رہتے ہیں بھائی سو جاؤ تھک جاؤ گے، کہتے ہیں نہیں نیند نہیں آ رہی۔ کہاں چلی جاتی ہیں یہ ساری چیزیں؟ امتحان نعمت الہیہ ہے، خدا سے ربط کو ایجاد کر دیتا ہے۔ جتنا بڑا امتحان ہو اتنا ہی خدا سے کنیکشن قوی ہو جاتا ہے۔ مثلا نوکری کا امتحان ہو اور تیاری اچھی نہ ہو، انسان کہتے ہیں یا اللہ اس دفعہ غلطی، آئندہ نہیں کروں گا، پکا وعدہ آئندہ نہیں کروں گا۔ لیکن قرآن نے کیا کہا کہ جیسے ہی ہم انہیں نجات دیتے ہیں یہ خدا کو ایسے بھول جاتے ہیں جیسے انہوں نے کبھی پکارا ہی نہیں۔ حقیقت ہے یا نہیں؟ جیسے ہی پیپر ہو گیا، پاس ہو گئے، نوکری مل گئی، اس کے بعد ایسا لگتا ہے جیسے خدا کو کبھی پکارا ہی نہیں۔ ایک حقیقت ہے۔ کیوں؟ جیسے ہی مشکل ہٹی فوراً دوبارہ لذات کے کنیکشنز آن ہو گئے۔ اب ٹینشن میں انسان کیا کیا کام کرتا ہے؟ کبھی نوٹ کیا آپ نے؟ جیسے ہی مادیات سے انسان کا کنیکشن قطع ہوتا ہے اور روح فعال ہوتی ہے، انسان کا بدن کمالات دکھانے لگتا ہے۔ اب ایک نوجوانوں کو بھی ایک بات بتاتا چلوں۔ بزرگان کہتے تھے کہ صبح فجر کے ٹائم پڑھو، فجر کے ٹائم کی جو پڑھائی ہے وہ اس کا زیادہ اثر ہوتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ فجر کے ٹائم انسان کا پیٹ خالی ہوتا ہے۔
جب پیٹ خالی ہوتا ہے تو دماغ جتنا کام کرتا ہے اتنا بھرے ہوئے پیٹ میں کام نہیں کرتا. لہذا بعض سائیکالوجسٹ یہ کہتے ہیں کہ بھرے ہوئے پیٹ میں پڑھائی نہیں کرنی چاہیے. اس کی ایک علت کیا ہے؟ ایک واضح سی علت یہ ہے کہ بھرے ہوئے پیٹ میں روح کا کام، ایک کاموں میں سے ایک کام کیا ہے کہ بدن کی تدبیر بھی روح ہی کرتی ہے. جب ہم غذا کھاتے ہیں تو روح کا ایک حصہ اس تدبیر کے کاموں میں لگ جاتا ہے. اس غذا کو ہضم کرنا ہے، جذب کرنا ہے، اس کے جو فواضل ہیں اس کو دفع کرنا ہے، مشغول ہو جاتی ہے. لہذا اب آپ ان ایام میں خاص طور پر غور کریں گے کہ جیسے ہی آپ افطار کرتے ہیں، افطار کرنے کے بعد ایک نوعی غفلت کی کیفیت انسان کے اوپر طاری ہو جاتی ہے، سستی کی کیفیت انسان کے اوپر طاری ہو جاتی ہے. افطار کرنے کے بعد وہ بظاہر آرام کرنا چاہتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس کی روح کسی اور کام میں لگ جاتی ہے، کسی اور ڈائم میں. بس جب پیٹ کام خالی ہوتا ہے تو دماغ زیادہ کام کرتا ہے. علماء، قدیم علماء یہ کہتے تھے کہ اگر تعلیم پڑھنا ہے تو خالی پیٹ کے ساتھ پڑھو. کیوں؟ جب پیٹ خالی ہوتا ہے بھوک، اچھا کہاں تک پڑھو؟ جب تک بھوک شدید نہ لگے. کہ شدید بھوک میں بھی نہیں. کیوں؟ شدید بھوک وہ اینڈ ہوتا ہے کہ جہاں پر آپ کا مادہ اپنی ضرورت کے لیے قوت کے اس مرحلے میں آ جاتا ہے کہ پھر روح کو کام نہیں کرنے دیتا. لہذا سب سے بہترین پڑھائی خالی پیٹ میں، اس کیفیت میں جب آپ کو شدید بھوک نہ لگ رہی ہو، یہ پڑھائی کا سب سے بہترین. اسی لیے کاظم بھائی نے دوپہر کا ٹائم رکھا روزوں میں کہ زیادہ بھوک بھی نہ لگ رہی ہو، درس زیادہ تاثیر کرے. ان کو شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ انہوں نے ظہر کا ٹائم رکھا. جتنا مغرب کے نزدیک ہوتا چلا جائے گا اتنا افطار سوار ہوتا چلا جاتا ہے، اتنا ہی ہمیں افطار زیادہ یاد آتا رہتا ہے. لہذا بعض لوگوں کے لیے مغرب عشاء پڑھنا مشکل ہو جاتی ہے. حالانکہ جو آدمی 16 گھنٹے 18 گھنٹے بھوکا رہا ہے، 16 گھنٹے، اس کے لیے 10 منٹ اور بھوکا رہنا کوئی مشکل کام نہیں ہے. لیکن جہاں اس کے روزے نے نتیجہ دینا ہوتا ہے وہیں ہار جاتا ہے. جہاں روزے نے نتیجہ دینا ہوتا ہے وہیں پہ ہار جاتا ہے. کیوں؟ ہمارے مادے کی جو کیفیات ہیں قوی. جب اب یہ انسان نے، سائنسدانوں نے اس پہ تحقیق کی ہے کہ ٹینشن میں انسان کا بدن جو کام کرتا ہے عام حالت میں وہ کام نہیں کرتا. ٹینشن میں انسان جو چیزیں سامنے آتی ہیں، مثلاً اب خدا نہ خواستہ کسی کے پیچھے کوئی خونخوار کتا لگا ہوا ہو، جب اس کے پیچھے خونخوار کتا لگتا ہے تو بعض اوقات انسان جو دوڑ لگاتا ہے اس دوڑ میں وہ ورلڈ ریکارڈ توڑ دیتا ہے. یہ حقیقت ہے، اس پہ کام ہوا ہے. اب سائنسدان اپنے طور پر توجیحات کرتے ہیں کہ یہ ہوتا ہے انسان میں، ایسا ہوتا ہے انسان میں، فلاں ہوتا ہے. اصل کیا ہے؟ جیسے ہی خوف شدید آتا ہے ویسے ہی مادیات کا جو سلسلہ ہے اتنی ہی شدت سے ٹوٹ جاتا ہے. جتنی شدت سے مادیات اور لذات و شہوات کا سلسلہ ٹوٹتا ہے اتنی ہی شدت سے روح اپنے آپ کو ظاہر کرتی ہے. لہذا اتنی ہی شدت سے انسان دعا کرتا ہے. ٹینشن کے اندر انسان جو کارنامے انجام دیتا ہے وہ کسی اور حالت میں انجام نہیں دیتا. لہذا امتحان کے ایام میں اتنا پڑھتا ہے جتنا پورے سال نہیں پڑھتا. تب اس کو پتہ لگتا ہے کہ اچھا میں 8 گھنٹے بھی پڑھ سکتا تھا، 12-11 گھنٹے. میں 3 دن میں بھی پوری کتاب پڑھ سکتا تھا. 3 دن میں پڑھتا اور مجھے پوری سمجھ میں بھی آ جاتی. تو بھائی یہ پہلے دن ہمارے استاد ہم سے کہتے ہیں کہ تم جتنی پڑھائی امتحان کے دنوں میں کرتے ہو اگر پورا سال اتنی ہی پڑھائی کرو تو بہت جلدی مجتہد ہو جاؤ گے. جتنی پڑھائی امتحان کے دنوں میں کرتے ہو اگر پورا سال کرتے رہو تو بہت جلدی اجتہاد تک پہنچ جاؤ. کیوں انسان ٹینشن کے عالم میں؟ وجہ کہاں ہے؟ وجہ یہاں ہے. جیسے ہی ٹینشن شدید، مادیات ضعیف،
ویسے ہی روح اپنا اثر بدن سے ظاہر کرنے لگتی ہے۔ بس اس بدن کے اندر کمالات اللہ نے پوشیدہ کیے ہیں، لیکن ان کمالات کو نکالنے والی چیز ہے روح۔ اگر ہم اس بدن کے لذات اور شہوات کو قوی کر دیں گے، نتیجے میں کیا ہوگا؟ ہماری روح ان کمالات کو ظہور نہیں دے سکے گی۔ انشاءاللہ اب اگلی نشست میں عرض کروں گا کہ جب روح بدن کے کمالات کو ظہور دیتی ہے تو کس کس قسم کے کمالات سامنے آتے ہیں، کیا کیا چیزیں جو انسان کر سکتا ہے، اس کی چند مثالیں دوں گا انشاءاللہ اگلی گفتگو میں۔ لیکن روح کمال دکھاتی ہے۔ کب کمال دکھاتی ہے؟ جب لذات سے، شہوات سے اور مادیات سے انسان کا کنیکشن ضعیف ہو جاتا ہے۔ عقل انسان کی کام کرے، عقل کام کر رہی ہو تو وہ حق شناس ہوتا ہے، لیکن بعض لوگوں میں لذات اور شہوات اس مقام تک پہنچ جاتی ہیں کہ وہ روح کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیتے ہیں، ایک طرح سے روح کی فعالیت کو بالکل ختم کر دیتے ہیں۔ جب یہ ہوتا ہے تو پھر وہی انسان حق کا دشمن بن جاتا ہے، عناد پر جانتے ہوئے کہ یہ حق ہے اس کا دشمن بن جاتا ہے۔ لہذا جب تک روح نہ مری ہو اس وقت تک اس میں حق قبول کرنے کی صلاحیت باقی ہوتی ہے۔ لہذا ہم نے دیکھا کہ شامی شخص آیا مدینے میں، اور جب اسے پتہ لگا کہ یہ شخص امام حسن ہے تو آ کر جسارت شروع کر دی، بہت برا بھلا کہا آپ کو۔ جب وہ سب کچھ کہہ چکا تو امام مسکرا کر آگے بڑھے، سلام کیا، حال احوال پوچھا، کہا کہ لگتا ہے تم اس علاقے میں اجنبی ہو، اگر اجنبی ہو اور تمہیں کسی بھی قسم کی ضرورت ہے تو ہم تمہاری مدد کریں گے، مال نہیں ہے مال دیں گے، جگہ نہیں ہے تمہیں جگہ دیں گے، جس بھی چیز کی ضرورت ہے ہم تمہیں دیں گے۔ اب یقیناً کہیں نہ کہیں عقل و روح باقی تھی۔ امام کا یہ رویہ دیکھتے ہی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، کہا میں غلطی کر رہا تھا، ہمیں جو بتایا گیا آپ ویسے نہیں ہیں۔ اس کے بعد اس نے ایک عجیب جملہ کہا اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، اللہ جانتا ہے اپنی رسالت کس کو دینی۔ ایک امام کے رویے نے انسان کے اوپر حق کے دروازوں کو کھول دیا۔ امام حسن مجتبی، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم، اہل بیت کی گھر کی پہلی خوشی ہے۔ آج صحن زہرا و علی و نبی میں خوشی کی لہر ہے کیونکہ حسن مجتبی تشریف لائے۔ میں ایک جملہ ایک بات کہوں گا اور پھر آپ کی زحمتوں کو تمام کروں گا۔ ہم عبادات کس لیے کرتے ہیں؟ کیا وجہ ہے عبادات کو انجام دینے کی؟ ایک علت عبادات کی کیا ہے؟ قربتاً الی اللہ، اللہ سے قربت حاصل کرنا۔ قربت حاصل کرنے کے عام طور پہ طریقے کیا ہوتے ہیں؟ انسان کسی سے قربت اگر بڑھانا چاہے تو کیا کرتا ہے؟ کسی انسان سے انسان چاہے کہ اس کے تعلقات بڑھ جائیں، اس کے ریلیشن اس کے ساتھ اچھے اور قوی ہو جائیں، کیا کرتا ہے انسان؟ اپنے گھر پہ دعوت دیتا ہے۔ دعوت کے ذریعے سے کیا ہوتا ہے؟ کنیکشن قوی ہو جاتا ہے، تقرب کی منزل بڑھ جاتی ہے۔ کبھی ادنا انسان کسی اعلیٰ کو دعوت دیتا ہے، اس کی اپنی خاص کیفیت ہوتی ہے۔ میں اگر کسی صدر وزیر اعظم کو دعوت دوں اور وہ میری دعوت کو قبول کر لے تو میں کہوں گا دیکھیں جی میرے تعلقات ہیں، انہوں نے میری دعوت کو قبول کر لی۔ لیکن یہ جو کیفیت ہے یہ تقرب کی اس منزل کو بیان نہیں کرتی۔ اگر یہ وزیر اعظم صاحب دعوت کریں اور مجھے بلا لیں تو پھر کیا ہوگا؟ لوگ کہیں گے بھائی ان کی بڑی سیٹنگ ہے، وزیر اعظم صاحب نے بلایا ان کو۔
حالانکہ اگر وہ میری دعوت کو قبول کر لیتے ہیں تب بھی بظاہر ایسا لگے گا، لیکن وہ کہیں گے ادھر بہت سارے ہمارے پاس جواز ہیں. ہم کہہ سکتے ہیں ہو سکتا ہے یہ رحم دکھانے کے لیے ان کے گھر پسند ہوتا ہے نا، وزیر اعظم صاحب کہیں جاتے ہیں، کوئی غریب آدمی دعوت کر لیتا ہے تو وہ اس کی دعوت کو فوراً قبول کر لیتا ہے. اس دعوت کے قبول کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان کا ان کے ساتھ تعلق ایجاد ہو گیا ہے. لیکن جس آدمی کو وزیر اعظم یا بڑا آدمی دعوت دے گا اس کے حتماً اس کے ساتھ کنیکشن ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ اس کا اس کے ساتھ حتماً ربط ہوتا ہے. ہم ساری عبادات کرتے ہیں کس لیے؟ تاکہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے. گویا ہم اب اگر اللہ آ بھی جائے تب بھی ہمیں یقین نہیں ہے کہ یہ کوئی خاص ہماری کوئی حیثیت پیدا ہوئی ہے. لیکن کبھی کبھار کیا ہوتا ہے کہ وہ کریم دعوت پر بلا لیتا ہے، بلاتا ہے، اللہ دعوت پر بلا لیتا ہے. اللہ کی دعوت کا نام کیا ہے؟ رمضان. ماہ مبارک کے رمضان ماہ ضیافت الہی، ماہ ضیافت الہی ہے. اب اس ماہ ضیافت میں اب آپ بتلائیے ذرا، کسی بڑے آدمی کی دعوت میں جائیں اور آپ جانے کے بعد اسی کی طرف متوجہ نہ ہوں، اسی سے آپ بات نہ کریں، ہماری اصطلاح میں اسی کو آپ لفٹ نہ کرائیں، کتنی معیوب بات ہے. جب بڑے آدمی نے دعوت دی ہے تو انسان کوشش کرتا ہے اس کو ٹائم دے، دوسروں سے بات نہیں کرتا. اللہ نے آپ کو اپنی ضیافت کے مہینے میں آپ کو اپنی ضیافت میں دعوت دی ہے، کم از کم اس کی بزرگواری کا خیال رکھتے ہوئے کچھ ٹائم اس کو ضرور دیں تھوڑا سا ٹائم. اللہ اس سے بات کرنے کی کوشش کریں. بلایا ہے اس نے. آپ کسی بڑے آدمی کی دعوت میں جائیں اور اس سے بات کیے بغیر آ جائیں. آپ کو وزیر اعظم نے بلا لیا، اب گھر والے آتے پوچھیں گے کیا بات ہوئی ہیں، وزیر اعظم صاحب سے بات ہوئی، ملے آپ سے، کوئی بات چیت؟ آپ کہیں نہیں مجھے بات کرنے کا موقع نہیں ملا. تو وہ جو ساری پھوپھاں تھی وہ کہیں گے لے یہ بھی کوئی بات ہے، اتنی بڑی دعوت میں گئے اور بغیر بات کیے آ گئے. اللہ اپنی دعوت میں بلاتا ہے ہمیں اور ہم وہ بے ادب لوگ ہیں کہ جو بغیر بات کیے اس کی دعوت سے باہر نکل جاتے ہیں. اللہ سے بات کرنے کا ذریعہ ایسا نہیں ہے، وہ بہت کریم ہے. اس نے بات کرنے کے طریقہ بھی بتلایا ہے، کیا بات کرنی ہے یہ بھی بتلایا ہے، کیسے بات کرنی ہے یہ بھی بتلایا ہے. اس کا بہترین ذریعہ دیا. اس نے آئمہ کے ذریعے سے ہمیں دعائیں تعلیم کر دیں کہ اس ماہ مبارک رمضان میں اس ضیافت میں مجھ سے بات کرنا چاہتے ہو، یہ دعا ہے، یہ پڑھو، مجھ سے بات کرو. اب انسان دعوت کرتا ہے تو بالآخر دعوت کا کوئی مقصد ہوتا ہے؟ کئی مقصد ہو سکتے ہیں، ایک دعوت کئی مقصد کے لیے ہو سکتی ہے. لیکن بعض اوقات دعوتوں کا ایک مرکزی خیال ہوتا ہے، ایک مرکز مثلا، اور وہی مرکز جو ہوتا ہے اس کی اہمیت کے اعتبار سے دعوت چھوٹی یا بڑی ہوتی ہے. اب اگر کوئی بڑا آدمی اپنے چہیتے بیٹے کی شادی کرے گا تو وہ کیسے بتلائے گا کہ مجھے اپنے بیٹے سے بہت محبت ہے؟ وہ کہے گا بھائی کچھ دنوں سے، شادی کے کچھ دنوں پہلوں سے اہتمام کرنا شروع کرو تاکہ لوگوں کو پتہ لگے میرے بیٹے کی شادی ہوئی ہے. اور بڑا دسترخوان بچھانا، بہت لوگ آنے چاہیے، بہت لوگوں کو دعوت کو، جتنے لوگ زیادہ آئیں گے اتنی بڑی پارٹی ہوگی، اتنی بڑی دعوت ہوگی. پھر کیا دعوت کر کے سب کو بھگا دو؟ کا نہیں، میرے بیٹے کی شادی پتہ لگنا چاہیے، 3-4 دن بعد تک سلسلے جاری رہنے چاہیے، فنکشن ہو تاکہ پتہ لگے کچھ ہوا ہے. جتنا انسان کے لیے وہ شے مہم ہوتی ہے اتنا ہی وہ اہتمام زیادہ کر. اب مثلا کبھی کبھار آپ نے دیکھا کہ کوئی ملک کا دورہ کرنے آتا ہے وزیر اعظم، وہ آگے چلا بھی جاتا ہے پتہ نہیں لگتا. لیکن جس کے ساتھ ہمارے معاملات زیادہ اہم ہوں، جس کے ساتھ زیادہ فائدے ہوں، ہم نے لوگوں کو، دنیا کو یہ بتلانا ہو کہ یہ ملک ہمارے لیے بہت مہم ہے، تو ہم کیا کرتے ہیں؟ اس کے وزیر اعظم کے آنے سے پہلے سے کام شروع ہو جاتا ہے، سلسلے ہونے شروع ہو جاتے ہیں. پھر جب وہ آتا ہے تو اس کے آنے پہ بڑی دعوت دی جاتی ہے. جب تک وہ رہتا ہے دعوت چلتی رہتی ہے، اس کے جانے کے بعد بھی، تاکہ اس ذریعے سے یہ سمجھایا جائے کہ یہ ہمارے لیے مہم ہے.
اب اللہ نے بھی دعوت کا اہتمام کیا تو کوئی تو ہوگا جس کے لیے اللہ دعوت کا دسترخوان بچھا رہا ہے، دعوت کا اہتمام کر رہا ہے، کسی کو بلا رہا ہے لوگوں کو، پھر دعوت کتنی بڑی ہے، جو چاہے آ جائے۔ کس کے لیے اتنا اہتمام ہو رہا ہے؟ دنیا میں آپ نے کسی کے لیے اتنا اہتمام نہیں دیکھا ہوگا جتنا پروردگار نے امام حسن مجتبیٰ کی آمد کے لیے اہتمام کیا ہے۔ خدا جانے امام حسن مجتبیٰ کی آمد پروردگار کے نزدیک کتنی اہم ہے، اتنی اہم آمد ہے اس امام کی۔ 15 دن پہلے سے ضیافتوں کے سلسلے کو شروع کیا، دسترخوانوں کو بچھایا گیا، پھر دعوت کے دسترخوان کو اتنا بڑا کیا گیا کہ جس کا دل چاہے آئے، جتنے زیادہ لوگ آئیں، جتنی بڑی دعوت ہو، پتہ لگے کون آ رہا ہے۔ اور پھر ایسا نہ ہو کہ آنے کے بعد دعوت ختم ہو جائے، آنے کے بعد 15 دن تک دعوت کے سلسلے کو جاری رکھنا تاکہ پتہ لگے دنیا میں کون آیا ہے۔ لہذا اہل بیت نے اہتمام کیا ہے۔ امام حسن امامت کی وہ جڑ ہے واقعاً، یعنی انسان غور کرے۔ امام حسین علیہ السلام امامت کا سلسلہ بھی آپ سے شروع ہوا، آپ کے اپنے مدارج مقامات اپنی جگہ، لیکن جہاں کہیں پہ بھی امام حسین کا نام رکھا گیا، دو نام ہے نا، امام حسن اور امام حسین کے دو نام ہیں، ایک نام ہے حسن اور حسین، ایک نام ہے شبر اور شبیر۔ دونوں جگہ پر، دونوں مقامات پر امام حسین کا جو نام رکھا گیا ہے اس کو امام حسن کے نام سے اخذ کیا گیا۔ گویا میں یہ کہہ رہا ہوں، گویا حسین کا کوئی نام نہیں ہے، گویا امام حسین کا کوئی نام نہیں ہے۔ حسن اتنے عزیز ہیں کہ اس دوسرے کو چھوٹا حسن کہنا چاہتے ہیں، اگر یہ شبر ہیں تو اسے چھوٹا شبر کہنا چاہتے ہیں، لہذا دونوں مقامات پر امام حسین کے نام کو امام حسین حسن کے نام کا مصغر بنایا گیا ہے۔ دونوں مقامات پر اگر یہ حسن ہے تو اس کا مصغر حسین ہوگا، اگر یہ شبر ہے تو اس کا مصغر شبیر ہوگا، دونوں مقام پر۔ اور عربی میں مصغر صرف چھوٹے کو بیان نہیں کرتا، کبھی یہ محبت کے بیان میں ہوتا ہے، بعض صورتوں میں تحقیر کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، بعض اوقات محبت کے لیے استعمال ہوتا ہے، بعض اوقات عظمت کے لیے بھی، وہ اس کے استعمال کی کیفیت ہے۔ لیکن اہل بیت نے، خود پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس وقت یہ نام رکھے ہیں اس کیفیت کو ملاحظہ رکھا ہے، لہذا ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اہل بیت اپنے بچوں کو صرف حسن کے نام سے ہی پکارنا چاہتے ہیں۔ ایک حسن ہے تو دوسرا چھوٹا حسن ہے، چھوٹے حسن کو کیا کہتے ہیں؟ حسین۔ اتنی محبت اور مرکزیت ہے امام حسن علیہ السلام کی۔ آج ولادت ہے میرے مولا کی، دعا کرتے ہیں پروردگار سے کہ پروردگار تو نے جس معصوم کے لیے اس سارے سلسلے کو جاری کیا، واقعاً امام حسن علیہ السلام کی ذات مبارک وہ ذات ہے۔ یہ ماہ مبارک رمضان کے قلب میں اس ذات کی ولادت خود اس بات کی دلالت ہے کہ اس ذات کی حیثیت ہے، وہی مرکزی حیثیت ہے جو رمضان کے قلب کی حیثیت ہے۔ اے پروردگار تجھے امام حسن مجتبیٰ کی عظمتوں کا واسطہ ہے، آج کی اس پرمسرت عید میں، آج اس عید کے دن تو کوئی بہترین عیدی اگر ہمیں عطا کرنا چاہے، کیونکہ ہم عیدی مانگنے کے لیے آئے ہیں، یہ سلسلہ تجھ سے عیدی مانگنے کے لیے ہے۔ بار الہ امام حسن مجتبیٰ کی ولادت کے دن اگر تو کوئی عیدی ہمیں دینا چاہتا ہے، بہترین عیدی ہمارے لیے ہمارے امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل کی صورت میں عنایت فرما۔ بار الہ بحق امام حسن مجتبیٰ شایان حیدر کرار دنیا میں جہاں جہاں ہیں ان کو اپنے حفظ و امان میں رکھ، ان کی پریشانیوں کو دور فرما، مشکلات کو آسان فرما۔
دعاؤں کو مستجاب فرما۔ بار الہ جو بیمار ہیں ان کو شفا کاملہ عاجلہ عنایت فرما۔ جتنے ہمارے اسیر ہیں خصوصاً شیخ ابراہیم زقزاقی، شیخ حسین الرادی، شیخ عیسیٰ قاسم و دیگران، بار الہ سب کو رہائی عنایت فرما۔ جہاں جہاں شیعیان حیدر کرار دشمنوں سے، باطل سے، استکبار سے برسر پیکار ہیں، بار الہ ان کو نصرت و کامیابی عنایت فرما۔ تمام دین دشمن اہل بیت دشمن قوتوں کو، استکباری قوتوں کو نیست و نابود فرما۔ بار الہ تمام مقامات مقدسہ خصوصاً حضرت زینب سلام اللہ علیہ کے حرم کی حفاظت فرما۔ مدافعین حرم کی توفیقات میں اضافہ فرما۔ جنت البقیع، جنت المعلیٰ کے قبرستانوں کی ساخت کے سلسلے کو فراہم فرما۔ بار الہ تمام علماء مراجع اعظام خصوصاً رہبر انقلاب اسلامی، حزب اللہ کی رہبریت، انصار اللہ کی رہبریت کی حفاظت فرما۔ بار الہ بحق امام حسن مجتبیٰ ہمیں امام زمانہ علیہ السلام کے اعوان و انصار میں شمار ہونے کی توفیق عنایت فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔